اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام کائنات، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان ندا نسیم۔ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی قدرت و حکمت کو اپنے لیے باعث بندگی اور باعث افتخار سمجھیں، یعنی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ گزشتہ پروگرام میں ناظرین محترم ہم نے انسان کی تاریخ کھنگالنے کی کوشش کی۔ ہم نے جانا کہ انسان کا ارتقاء کیا ہے، انسانی حیات کا وجود کیسے ہوا، اس کے بعد دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح کی گئی۔ ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ حاضر و موجود تھے، انہوں نے جو ہمارے سوالات تھے اس کے بہت ہی تسلی بخش اور بہت ہی مدلل جوابات دیے۔ آج اپنے اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں کیا کہوں ان کے حوالے سے، محترم جناب احترام الحق تھانوی صاحب ہیں ہمارے درمیان موجود۔ پچھلے پروگرام میں بھی حضرت آپ ہمارے ساتھ تھے اور میں آپ کی بہت مشکور و ممنون ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب، جینیٹکس کے حوالے سے ہم انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہیں بہت پسند کرتے ہیں، بہت سراہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مولانا صاحب، جدید سائنسی تحقیقات سب باتیں سمجھ رہی ہیں، یہ بھی مانتی ہے سائنس کہ کوئی ایسی ڈیوائن پاور ہے جو سب کچھ چلا رہی ہے۔ مسلم معاشرہ سائنسی تحقیقات کو اون کرنے میں تاخیر سے کام کیوں لیتا ہے؟ میرا خیال میں اس میں ذمہ داری ہمارے علماء کی بھی ہے، اور ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کی بھی ہے۔ ان دونوں نے تم اپنی ہم اپنی وضع کیوں بدلیں جی، تو وہ اپنی خون نہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ یہ بھی نہیں اپنی جگہ سے ہٹتے، وہ بھی ہٹتے نہیں، اس میں آنے والی نسلوں کا نقصان ہو گیا۔ صحیح۔ اور یہ بات جھگڑا سائنس اور اسلام کا ہے نہیں۔ جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں یا تو وہ سائنس نہیں جانتے، یا وہ اسلام کو نہیں جانتے، یا وہ دونوں چیزوں کو نہیں جانتے۔ سائنس کا اور اسلام کا کوئی تصادم نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ صرف یہ ہے، سائنس تو بحث کرتا ہے 4 چیزوں سے، 5ویں تو میرے علم میں ہے نہیں کوئی۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ تو ہے سائنس کے موضوعات۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کا موضوع کیا ہے؟ اسلام کا موضوع آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، سب ہے، مگر وہ اس انداز سے موضوع نہیں ہے جس انداز سے سائنس کے پاس ہے۔ اب سائنس نے نہ آگ پیدا کی، نہ مٹی پیدا کی، نہ ہوا پیدا کی، نہ پانی پیدا کیا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو پانی آگ میں کتنے درجے پر بوائل ہوگا، یا اس کو اس سے ملائیں تو کیا بنتا ہے، اس کو سائنس یہ کہتی ہے۔ بس جھگڑا جو ہے وہ ایک ہے۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جب زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ قائم فرمائے،
اس منظر کو دیکھ کے ملائکہ نے پوچھا کہ اے پروردگار یہ پہاڑ تو بڑی طاقتور چیز ہے تیری مخلوق میں، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ حق تعالی نے فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ طاقتور میری مخلوق میں ایک چیز ہے، وہ لوہا ہے۔ ملائکہ نے پھر عرض کیا کہ اے پروردگار کیا لوہے سے زیادہ بھی تیری مخلوق میں کوئی چیز طاقتور ہے؟ آپ نے فرمایا، حق تعالی نے فرمایا کہ ہاں، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے کہ جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھتے ہیں۔ ملائکہ نے پھر عرض کیا کہ اے پروردگار تیری مخلوق میں کیا آگ سے زیادہ؟ فرمایا کہ ہاں، پانی ہے کہ جو آگ کو بجھا دے۔ ملائکہ نے پھر سوال کیا ہے، حق تعالی نے فرمایا کہ ہاں، پانی سے بھی زیادہ ایک چیز اور طاقتور ہے اور وہ ہے ہوا۔ دریاؤں کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے، بڑے بڑے سونامی آتے ہیں اور ادھر سے ادھر پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ملائکہ نے پھر عرض کیا کہ اے پروردگار اس سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ اب تک تو یہ سائنس تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس طریقے سے ایک غریب کو صدقہ دے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ چاروں عناصر ان کی طاقت اس سے نیچے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا سائنس کا اور اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، لیکن سائنس اگر اسلام کے ماتحت ہے تو اس سے بڑھ کے خوش نصیبی مسلمان امت کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اپنے دین کو سائنس کے تابع کر کے اس کو پابند بناتے ہو دین کو سائنس کا، تو اس سے بڑی امت کی بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ دین سائنس کا پابند نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ جینیٹکس اور ایمبریولوجی کے شعبے میں سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ قدرت کے کن سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا؟ جینیٹکس اور ایمبرائیولوجی کی اگر آپ بات کریں تو نہ کہ صرف قرآن، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک نشست میں حضرت مولانا احترام الحق تھانوی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن تنہا نہیں بلکہ اس کے ساتھ سنت، اس کے ساتھ احادیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جہاں قرآن میں فیٹس، جنین کی ڈیولپمنٹ، نشو کا بیان قرآن میں پایا جاتا ہے، وہاں احادیث میں بھی بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک معجزہ تھا۔ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ معجزے لاتے ہیں۔ اب یہ ان کی امت پہ انحصار ہے کہ وہ اس سے ہدایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ کتنی قومیں اس سلسلے میں برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے رسول کے معجزوں پر یقین نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا بیان فرمایا۔ آج جب ہم انسانی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، انسانی حواس کو استعمال کرتے ہوئے، اور جہاں انسان کے حواس جواب دے جاتے ہیں وہاں آلات استعمال کرتے ہوئے ہم نے جن چیزوں کو جانا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہاں، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے، وہی وہ ذات ہے جو اس سارے کام کے پیچھے ہے، اور خود بخود یہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ اب جب الٹرا ساؤنڈ آ گیا اور ڈاکٹرز نے اور لوگوں نے ماں کے رحم کے اندر کی تصویر دیکھنا شروع کر دی تو کچھ لوگ گمراہ ہونے لگے، اور انہوں نے کہا لیجئے صاحب یہ تو بالکل قرآن کی نفی میں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ یہاں تو ڈاکٹرز نے یہ پتہ چلا لیا۔ ٹھیک ہے۔ آیت کا حصہ یعلم ما فی الارحام۔ میں تو ایک اسکالر نہیں ہوں، میں نے ایک عالم سے پوچھا، ایک عربی دان سے پوچھا، میں نے کہا صاحب یہ مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ یعلمو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ علم ہے جو کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ خود
وہ ہستی یہ علم رکھتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ سائنس کا کیا کمال ہے، جب ایک چیز عدم وجود سے وجود میں آ گئی اور وہاں موجود ہے تو آپ نے اپنے آلات کی مدد سے اسے دیکھ لیا اور آپ نے بتا دیا کہ یہ چیز ہے۔ تو دراصل یہاں بھی کوئی تصادم نہیں ہوا، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یا ہمارا عقیدہ کمزور ہے کہ ہم ایک دم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسلام کے لیے چیلنج بن گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس میدان میں ٹیکنالوجی سے کوسوں آگے ہے، صدیوں آگے ہے، بے شک۔ اور وہ اس بڑی تصویر کو دیکھ رہا ہے کائنات کی، جو ایک نسل، ایک آنکھ، ایک قوم نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو ایک بہت بڑا جگسا پزل ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بڑی تصویر میں یہ ٹکڑا کہاں فٹ ہوگا۔ کیا بات ہے۔ جب ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں اس جگہ یہ ٹکڑا فٹ ہوگا تو ہم اپنا سینہ تان کے زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا تخلیق کار سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی چیز دریافت کر لی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی اس تصویر میں یہ ایک بڑا چھوٹا سا اضافہ ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈی این اے کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد کیا قل کل یعمل علی شاکلہ، کہ سب کے سب اپنی تشکیل کے مطابق، اپنے نقشے کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ فطرت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور دوسرے تمام جانداروں کو بھی ایک مخصوص فطرت پر پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان کی تشکیل کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا اور پھر دو نطفوں کے ملنے سے ان کے نسل کو جاری رکھا۔ یہ جو نطفے ملتے ہیں ان میں ایسی کون سی بات ہوتی ہے کہ انسان ایک شکل اختیار کر لیتا ہے؟ وہ بات ڈھونڈنے کے پیچھے سائنس برسہ برس تک لگی رہی، اور قرآن کریم نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ وہ چیز نطفے میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سائنسدانوں کو سینکڑوں سال لگے اس چیز تک پہنچنے کے لیے، اور پچھلی صدی یعنی 20ویں صدی کے نصف میں جا کے سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ڈی این اے جو کہ ایک مولیکیول ہے، ایک سالمہ ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، اور جسم میں اس طرح موجود ہوتا ہے، دل کی طرح نہیں بلکہ جسم کے ہر خلیے میں یہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جس کے اندر انسانی زندگی کے تمام راز ایک خفیہ زبان میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں 70 ٹریلین 70 کھرب خلیے ہوتے ہیں، اور ہر خلیے میں یہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اور ہر دو خلیوں کا ڈی این اے جو ہے وہ یکساں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ ایک مولیکیول ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں پروٹین ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں فیٹی ایسڈ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ ہے، اسی طرح کا ایک مولیکیول ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ خفیہ تحریر موجود ہوتی ہے کہ ایک انسان کے جسم میں کیا کیا خامرے کام کریں گے، اس کے جسم میں پروٹین کیسے بنے گا، وہ کون سی شکل صورت اختیار کرے گا، اس کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا کردار ہوگا، یہ تمام معلومات ڈی این اے میں موجود ہوتی ہیں۔ بہتر۔ قرآن مجید نے مولانا صاحب کفار کے سوال کا جواب کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے خلق کیے جائیں گے، کس طرح سے دیا، اور کیا ڈی این اے کے بارے میں ابھی ہم نے جانا، جو ایک مطلب ہر سیل میں ایک ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اپنے کوڈز رکھتا ہے، تو کیا ڈی این اے کی تسخیر اس سوال کا جواب نہیں ہے؟ آج کے اس دور پہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تحقیق ہوئی ہے اور یہ کہیں سے بھی قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہے، تو اس سے جتنا بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے کیا جانا چاہیے، نہ وہ غیر اسلامی ہے اور کوئی غیر شرعی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ تو جہاں تک میرے علم میں
اضافہ ہوا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے، جی تو مجھے تو بظاہر اس میں کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو یا اس سے متصادم ہو کوئی نظر نہیں آتی۔ اس کا قرآن میں بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ سورہ یاسین ایک روایت کے مطابق قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین کی اگر تلاوت کی جائے تو ہر بات ایک دوسرے سے اس طرح موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہے اور ایک بات کو واضح کر رہی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور ایسی چیزوں کے جوڑے بھی کہ جن کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم سوچ نہیں سکتے۔ انسان ڈی این اے کو 1950 کی دہائی تک ڈسکور دریافت نہیں کر سکا، وہ الجھتا رہا، ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا، لیکن جب 50 کی دہائی میں آ کے انسان نے ڈی این اے کو دریافت کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈی این اے ہی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہا ہے اور تمام خواص، کردار اور اوصاف لے کر منتقل ہو رہا ہے، تو انسان نے یہ بات جانی کہ یہ مالیکیول بھی جس طرح جانداروں کے جوڑے ہوتے ہیں اس طرح اس مالیکیول کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر انسان کے خلیے میں 46 کروموسوم ڈی این اے کے ملتے ہیں اور ان کے جوڑے ہوتے ہیں 23۔ بالکل صحیح۔ ایک باپ سے آتا ہے، ایک ماں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جوڑے میں کے ہر فرد میں بھی 2 مالیکیولز ہوتے ہیں، 2 دھاگے ہوتے ہیں، ان کا بھی جوڑا ہوتا ہے جس کے اندر یہ تمام معلومات ہوتی ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اسی سورہ یاسین میں پھر آگے چل کے یعنی ایک آپ کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا، آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو 2 باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق ضرور ہے، تو اسی سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مٹی میں مل گئے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ بنا کر کھڑا نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ہنٹ بھی موجود ہے اور وہاں پر اس کا نتیجہ بھی موجود ہے، اور قرآن کریم میں یہ اشارے بار بار ہر جگہ موجود ہیں۔ تو ڈی این اے کی تسخیر نے انسان کو اپنا وجود سمجھنے میں کتنی مدد دی؟ ڈی این اے کی تسخیر نے تو معاملہ اب یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ بے شمار ایسی قباحتیں، ایسی بیماریاں، ایسی تکالیف یا خوبیاں بھی جو انسان کی زندگی میں 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد ظاہر ہونی تھیں، وہ بھی پیدائش کے پہلے دن معلوم کی جا سکتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پیدائش سے قبل معلوم کی جا سکتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز اپنے نظام میں بالکل عیاں رکھی ہے۔ یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ اسے صدیاں لگ گئیں چیزوں کو سمجھنے میں، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ابھی تو دیکھیے کہ قیامت کے آتے آتے ہم کیا کچھ دیکھیں گے۔ ابتداً آپ نے چند اشعار پڑھے تھے جس میں انسان کا ایک ذرہ ہونے کا تذکرہ تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیراں اس کی حیرانی نہیں جاتی۔ میری چشم تناسا کو بصیرت مل گئی جب سے، بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کلوننگ کیا ہے؟ کلوننگ بھی فطرت کی نقل ہے۔ فطرت میں کلوننگ کا مظہر پایا جاتا ہے، اور کلوننگ کا مظہر کیا ہے؟ جڑواں بچے جن میں 100% مشابہت ہو۔ جب انسان نے یہ دیکھا کہ اگر کسی بیماری کے باعث، کسی نقص کے باعث کسی ماں کے رحم میں حمل قرار نہیں پا سکتا، تو انہوں نے ایک مصنوعی طریقہ دریافت کیا کہ یہ کام کر لیا جائے۔ جب یہ کام وہ کرنے لگے تو اس وقت انہیں یہ خیال بھی آیا کہ اچھا، قدرتی طور پر بالکل مشابہت رکھنے والے، 100% مشابہت رکھنے والے جڑواں بچے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس عمل میں یہ عمل بھی شامل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کے تجربات بھی شروع کر دیے۔ پھر ان کو خیال یہ آیا کہ اچھا، جو بچے کے کردار اور اوصاف ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی شخصیت کا امتزاج ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ صرف باپ کی نقل ہو بچہ، یا صرف ماں کی نقل ہو؟ نہیں۔ جب یہ خیال ان کو آیا تو انہوں نے کلوننگ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ لیکن وہ کلوننگ انسانوں میں کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ انسانوں کے اندر
کسی قسم کا نقص برداشت نہیں کیا جا سکتا، صحیح۔ اور کوئی بھی انسان یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ انسانوں پہ تجربات کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جانوروں پہ تجربات کیے اور وہ ایک بھیڑ کا کلون بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گھوڑوں کا، گدھوں کا، کئی جانوروں کے کلونز انہوں نے بنا لیے، لیکن جو کلون انہوں نے بنائے، جو نقل انہوں نے تیار کی، وہ 100% صحت مند نہیں ہے۔ مولانا صاحب، کلوننگ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی، مجھے یہ بتائیے قدرت کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں ہے کلوننگ؟ اگر یہ کلوننگ جو ہے یہ انسانی مستقبل میں انسان کی کسی فلاح و بہبود کے لیے کام آ سکتا ہے تو یہ دخل اندازی تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کے اس دور میں پاسپورٹ کی فوٹو کاپی چلتی نہیں، شناختی کارڈ کی مانی نہیں جاتی، کوئی ڈاکومنٹ جو ہے اوریجنل کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ بہتر۔ تو اگر ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اوریجنل ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم جعلی انسان بنا کے کھڑا کر دیں، کیا بات ہے، اور اس کیا میں بات ہے۔ نقل اس کی، تو بہرحال اس انسان کی کلوننگ میں تو سماجی اور معاشرتی بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ ناظرین، ہم پروگرام کے آخری مراحل میں، آخری لمحات میں داخل ہو گئے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ نداء نسیم کو پروگرام کائنات کے اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، بات بس اتنی سی ہے کہ انسان اس دنیا میں کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے، وہ اسی دنیا کی جستجو میں لگا ہوا ہے اور اسی دنیا کو اپنی منزل سمجھتا ہے۔ اس دنیا کی، آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آئیے حضرت انسان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا آپ تلاش کرتے ہیں، خود کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ روشن راستوں کے باوجود انسان اس دنیا کے بھول بھلائیوں میں کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے۔ نداء نسیم کو اجازت دیجیے، خوش رہیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود سب کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔